أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني
من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے، پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 31 تا 37 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری لقمان قادری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، لوگوں کو دانش اور نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا، گم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، گم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، ان کی نظر میں شوقت
جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا۔ حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے عشرت حسین اور ہم نوا۔ یہ حمدیہ کلام الطاف حسین حالی کا تھا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم عبد الرحمن بن محمد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن کعب بن مالک عن ابیہ رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ النار، رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ حدیث شریف کا ترجمہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علماء کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے یا نادان لوگوں پر رعب جمانے کے لیے یا لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ سامعین محترم، ابھی آپ حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور اس کا ترجمہ سنا۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے والے کی نیت درست ہونی چاہیے، وہ کسی لالچ کے بغیر اس کے حصول کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ جنت کی خوشبو تک سے محروم رہے گا۔ علم اگر اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سرفرازی کے لیے حاصل کیا جائے تو صاحب علم کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر علم کے حصول کا مقصد دنیا کے ناجائز مفادات کا حصول ہو تو ایسا علم صاحب علم کو اور ایسا صاحب علم امت کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس لیے علم سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کا مقابلہ کرے
یا بیوقوف لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ لغت کے اعتبار سے علم کے معنی جاننے کے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے متعلق آپ نے جانکاری حاصل کر لی تو گویا اس چیز کا علم آپ کو حاصل ہو گیا۔ لیکن اصطلاح میں ان امور کے جاننے کو علم کہا جاتا ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان حاصل ہو اور اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق ڈھالی جا سکے، جس کا حاصل کرنا حدیث کی روح سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت پا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے والوں کی فضیلت کے بارے میں سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اسلام نے سب سے زیادہ علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، میری نشانیوں کو صرف اہل علم سمجھ سکتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ گود سے لے کر قبر تک علم کی طلب میں لگے رہو، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ حکمت اور دانائی کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ علماء امت نے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور اس راستے میں ایسی تکلیفیں برداشت کیں جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ان سب کے باوجود ان کے حوصلے بلند رہے اور ان کے ارادوں میں کبھی تزلزل نہیں آیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت ہے۔ یہ تینوں مقاصد علم ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں۔ الغرض، علم ہی وہ دولت ہے جو انسان کو پستی سے بلندی تک پہنچا دیتی ہے اور تاریکی سے نکال کر اپنے حقیقی مقصد سے روشناس کراتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون علم ہے۔ آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا مقصد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کو سمجھ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے علم کا صحیح فائدہ امت کو نہیں پہنچ رہا۔ علم کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ملک و ملت کی خدمت کی جائے اور اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اچھے اعمال و اخلاق سے آراستہ کیا جائے۔ سامعین محترم، اس پورے درس کا حاصل یہ ہے کہ علم کی فضیلت میں جہاں بہت ساری احادیث آئی ہیں، وہاں علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ یہ فضیلت اور اجر و ثواب صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب اخلاصی نیت اور دین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ علم حاصل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے عبد الرحمن بن محمد کی گفتگو سنی۔ آرزو بن کے جو ہر قلب پریشان میں رہے، آرزو بن کے جو ہر قلب پریشان میں رہے، پے کرے نور وہی چشم ثنا
نعت محبوب خدا ہے میرے فن کی معراج نعت محبوب خدا ہے میرے فن کی معراج چھوڑ کر وادی گل کون بیاباں میں رہے تجھ پہ ہو جائے گی آسان عدم کی منزل تجھ پہ ہو جائے گی آسان عدم کی منزل نکھتے نعت اگر گوشائے داماں میں رہے نکھتے نعت اگر گوشائے داماں میں رہے دل کی دھڑکن میں نظر آئے ثنا کا انداز دل کی دھڑکن میں نظر آئے ثنا کا انداز ایسا آہنگ وفا سینہ سوزاں میں رہے جب کروں مدحت محبوب دو عالم یا رب جب کروں مدحت محبوب دو عالم یا رب اشک غم بن کے گوہر سایہ مژگاں میں رہے آرزو بن کے جو ہر قلب پریشان میں رہے گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نذیر حسین نظامی۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام حافظ لدھیانوی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے اس سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ایک غزوہ سے واپسی کے موقع پر کوئی عجیب ایک واقعہ پیش آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کسی معاملے پر تکرار اور بحث کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ در حقیقت ایک غزوہ سے واپسی کا واقعہ ہے، اور اس دوران سفر میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی ہمراہ تھے، اور یہ اندازہ ہے کہ وہ کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ مختلف مواقع کو بروئے کار لائیں۔ تو اس موقع پر یہ ہوا کہ پانی بھرنے کے لیے جو قطار لگی ہوئی تھی، تو ایک مہاجر صحابی جو تھے وہ ایک انصاری صحابی سے قطار میں آگے بڑھ گئے، لائن توڑ دی انہوں نے، آگے بڑھ گئے۔ تو انصاری صحابی نے ظاہر ہے اس کا برا منایا کہ بھئی آپ
نے لائن کیوں توڑی ہے؟ ایک ڈسپلن ہے، اس کے مطابق نظم و ضبط کا خیال کرنا چاہیے. تو یہ بات تو اتنی تو ٹھیک تھی اور اصولی بات تھی، لیکن عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اس کو بڑھاوا دیا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو آج کیسے ہم پر وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے شہر میں رہنے بسنے کا ٹھکانہ دیا، ان کو پناہ دی، اور وہ ہجرت کر کے آئے تو ہم نے ان کی نصرت کی. یہ اب ہم پر اس طرح سے غلبہ پا رہے ہیں، ہمیں یہ کمزور سمجھتے ہیں. اب یہ ایک سوچنے کا دوسرا انداز تھا. تو ظاہر ہے انسان اور انسانوں کی معاشرت میں دونوں طرح سوچنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی تھے. گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اور اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ان باتوں کی اتنی اہمیت، ان منفی باتوں کی اہمیت اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن پھر بھی ظاہر وہ تھا تو انسانوں کا ہی معاشرہ، انسانوں کی اجتماعیت تھی، اس میں یہ امکان تو موجود تھا کہ ان میں بھی کوئی ایسی بات آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے درمیان پھر بحث شروع ہو گئی، اور بحث کو ایک حد تک جو جائز حد تھی وہ تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن اس کو بڑھاوا جو دیا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول نے دیا. بحث بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو لوگ کفار کو شکست سے دوچار کر کے مدینہ واپس جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ فوراً پہنچے اور آ کر کے آپ نے پورا معاملہ سمجھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلا کر ان کو بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم نے تو یہ فرق ختم کر دیا تھا کہ فلاں انصاری ہے، فلاں مہاجر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انٹروڈکٹری تو ہو سکتا ہے، تعارفی تو ہو سکتا ہے، لیکن تعارف سے زیادہ تو نہیں اس کو بڑھانا چاہیے کہ اب ہم ایک دوسرے کو اس بنیاد پہ تانے دینے لگ جائیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگ جائیں، ایک دوسرے کی تحقیر کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت سے تعبیر فرمایا. یہ عمل جاہلیت کا عمل ہے، کیونکہ جاہلیت کے اندر تو قبائلی جو شناخت تھی اس پہ فخر کیا جاتا تھا اور اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو ممتاز سمجھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام کی نعمت سے مسلمان بہرہ ہوئے تو پھر یہ جاہلیت کے تعصب ختم کر دیے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز فکر کو، جو منفی طرز فکر تھا، اسے جاہلیت کے تعصب سے تشبیہ دی، تعبیر کیا اور ان کو روکا کہ اس طریقے سے آپ آپس میں دست و گریباں نہ ہوں. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نہیں اچھال سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں چھین سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں کر سکتا. تو یہ 3 چیزیں محترم ہیں، اور یہ اس زمانے میں ہی محترم نہیں تھیں، آج بھی محترم ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم صرف ماضی کی باتوں میں ہم جینا چاہتے ہیں، عمل کرنا ہمیں دشوار لگتا ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ آج کا عمل ہم دیکھیں، اپنے رویے دیکھیں، اپنی گفتگو کا انداز دیکھیں، دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ دیکھیں، معاملات دیکھیں. اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن کیا اختلاف کو اس درجے بڑھا دینا چاہیے کہ انسان دست و گریباں ہو جائیں، آپس میں لڑ بھڑ کے اور اپنا ہی مقاتلہ شروع کر دیں؟ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. اور ایک مثال بس عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حبشی تھے، سیاہ فام تھے. تو ایک صحابی اتفاق سے ان کی زبان سے ان کے حق میں کچھ نامناسب کلمات نکل گئے اور کہہ دیا کہ یبن ام سودا، اے کالی ماں کے بیٹے.
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں. قرآن نے تو کہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو. بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد برے القاب سے پکارنا یہ بڑا گناہ کا عمل ہے. وہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے کہ میں یہ شکوہ کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جس صحابی سے یہ کوتاہی ہوئی تھی وہ بھی فوراً سمجھ گئے، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہی وہیں پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب شکوہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کیسے آدمی ہو تم، یہ جاہلیت والی حرکت تم نے کی. ہم تو جاہلیت کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اور ہم اسلام کے زیر سایہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو وہ بڑے پریشان ہوئے وہ صحابی جن سے یہ کوتاہی ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ جس طرح چاہیں مجھ سے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے گو معاف کر دیا. لیکن اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے، کہیں ہم بھی اپنے اہل ایمان بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں ہم بھی کہیں جاہلیت والے کلچر کو تو نہیں پروان چڑھا رہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین. روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفتگو سنی. اللہ اللہ محمد تیرا نام ایسا کی، اللہ اللہ محمد تیرا نام ایسا کی، انگنت تجھ پہ درود اور سلام ایسا کی، انگنت تجھ پہ درود اور سلام ایسا کی، از ازل تا بابد تیری ہی سرداری ہے، از ازل تا بابد تیری ہی سرداری ہے، سید الکل ہے تو ہے سب کا امام ایسا کی، سید الکل ہے تو ہے سب کا امام ایسا کی، تجھ پہ اللہ کی رحمت کا ہے سایہ ہر دم، تجھ پہ اللہ کی رحمت کا ہے سایہ ہر دم، کل جہاں پر تیری رحمت ہے مدام ایسا کی، کل جہاں پر تیری رحمت ہے مدام ایسا
ساکی فرشیوں پر تو عنایات کی کچھ حد ہی نہیں، فرشیوں پر تو عنایات کی کچھ حد ہی نہیں، عرشیوں پر بھی تیرا فیض ہے عام، اے ساکی عرشیوں پر بھی تیرا فیض ہے عام، اے ساکی محجبیں لاکھ سہی شہرائے آفاق مگر محجبیں لاکھ سہی شہرائے آفاق مگر ان کے حلقے میں ہے تو ماہ تمام، اے ساکی ان کے حلقے میں ہے تو ماہ تمام، اے ساکی لاج رکھنا کہ تیرے رحم و کرم پر ہے نفیس، لاج رکھنا کہ تیرے رحم و کرم پر ہے نفیس، ہے تیرے در کا غلام ابن غلام، اے ساکی ہے تیرے در کا غلام ابن غلام، اے ساکی اللہ اللہ محمد تیرا نام، اے ساکی انگنت تجھ پہ درود اور سلام، اے ساکی گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے میاں غلام محمد، اور سامعین یہ نعتیہ کلام سید نفیس الحسینی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ دو افراد میں جھگڑا ہو گیا اور ایک رسم کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ شریعت کے مطابق، اور جب دونوں کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا
تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا کہ میں رسم کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتا ہوں، تو ایسے شخص کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر کوئی شخص صرف تسلیم کرے لیکن گریز کرے اس سے تو اس صورت میں حکم الگ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی خاص صورت میں وہ خاندانی جھگڑوں کا فیصلہ رواج کے مطابق کرتے ہوں تو اس کی صورت الگ ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور اس کے آگے سر جھکا دیا، اس لیے کہ قرآن مقدس میں ایسے شخص کے بارے میں جو کہ اللہ یا رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا اور اس کے دل کے اندر کوئی تنگی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے نزاعات میں اور اپنے متنازع امور میں آپ کو حکم بنا لیں، آپ کو فیصل تسلیم کر لیں، اور اس کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی تنگی تک محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ایک مومن کا شیوہ ہے، مومن کی نشانی ہے کہ جہاں اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے۔ اور یہی ہمارا رویہ اپنے جھگڑوں اور نزاعات کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر راضی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم عدل اور انصاف پر نہیں سمجھتے، اور یہ بہت بڑی بغاوت اور جسارت ہوگی اور بہت بڑے ہم مجرم ہوں گے۔ جو صورت آپ نے ذکر کی ہے کہ دو افراد کے اندر اگر جھگڑا ہو جاتا ہے اور ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو، دوسرا چاہتا ہے کہ رسم و رواج کے مطابق فیصلہ ہو، تو ایسا شخص جس کے خلاف شریعت کا فیصلہ ہوا پھر اس نے رسم و رواج کے مطابق فیصلے کی بات کی ہے، تو اس صورتحال میں یہ ہے کہ جو آدمی انکار کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو ماننے سے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ جس طرح نماز کا انکار، زکوٰۃ کا انکار، روزے کا انکار جو قطعی امور ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی اور قطعی فیصلے کا انکار جو ہے وہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دو چیزیں ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایسے صریح حکم کو جو کہ قطعی اور صریح ہے اس کو ماننے سے انکار بھی کر دے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو عام اس وقت ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر ہے کہ فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں، اور عام طور پر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انکار تو نہیں کرتا، اسے سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن عملاً فیصلہ کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جن کے مفادات پر کوئی زد پڑتی ہو وہ اس طرح فیصلہ نہیں کرتے، اور شریعت کو خاص طور پر جو ہے ایسے موقع پر اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور معمولی نوعیت کا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پش ڈالتا ہے، تو یہ تو اس کے ایمان کے منافی ہے، اور ایمان تو تقاضا یہ کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب پر بالا تر حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب چیزوں پر غالب ہونی چاہیے۔ اگر اس کے باوجود کوئی آدمی اپنے مفادات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عملاً گریز کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فاسق اور فاجر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق حکم نہیں کرتے اور فیصلے نہیں کرتے،
فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اب تیسری ایک صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وقتی طور پر جس معاملے کے اندر نزاع ہو، مثلا کوئی خاندانی نزاع ہے اور ایک فریق یہ چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان کا جو رواج ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں، اور اسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم رواج کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، گو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے جو مقامی رسوم و رواج ہیں اور جتنے بھی برادری کے طور طریقے ہیں ان کو ہمیں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان ہر چیز پر مقدم ہے، رسم و رواج پر بھی مقدم ہے، ہمارے مفادات پر بھی مقدم ہے، اس لیے ایمان کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جہاں تک اس مسئلے کی نوعیت ہے تو جب تک یہ پوری تفصیل ہمارے سامنے نہ ہو تو محض کسی آدمی کے یہ کہہ دینے سے کہ رواج کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں فوراً اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے اور نہ ہی اس کو دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جانا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اس پوری تفصیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن صورتوں میں کوئی شخص جو ہے وہ صریح طور پر اگر انکار کرتا ہے تو پھر وہ کفر کا اور دائرہ اسلام سے نکلنے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 59 تا 64 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں مولانا ندیم احمد قاسمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں۔ میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے ہی صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں، بلکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔
میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں یعنی برے انجام سے، اور تم نافرمانی سے بچو اور تم پر رحم کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ آندھے لوگ تھے۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ درس پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 59 تا 64 پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور سامعین کرام بذات خود یہ پچھلی آیت کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی شریعت اللہ کی رحمت کی صورت میں آئی، اور نوح علیہ السلام کی قوم میں کتنی لوگوں نے اللہ کی اس رحمت کو قبول کیا اور کتنی لوگوں نے اس سے منہ موڑا۔ جیسے زمین پر بارش جب برستی ہے تو زمین کچھ حصہ اس پانی کو جذب کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور کچھ زمین اس کے اوپر عبث اور فضول سی چیزیں نکل آتی ہیں جو مقدار میں بھی کم ہوتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد مفسرین فرماتے ہیں مدتوں لوگ توحید کے راستے پر چلتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر فساد فی الارض یعنی شرک پڑ گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں جو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ یہ شرک لوگوں کے درمیان کیسے پیدا ہوا، تو اس روایت میں ہے کہ اس قوم میں وقتاً فوقتاً 5 بزرگ اور صالح لوگ فوت ہو گئے، جنہیں دیکھ کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آنے لگتی تھی۔ جب یہ بزرگ فوت ہوئے تو عبادت گزار لوگوں نے ان کے خلا کو بری طرح محسوس کیا۔ شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ اگر تم ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر سامنے رکھ لو تو تمہیں مطلوبہ فائدہ ہو سکتا ہے، تم اللہ کی عبادت میں اسی طرح دل لگاؤ گے جس طرح ان لوگوں کے موجودگی میں تھے۔ سادہ لوح انسان تھے اس وقت، وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور انہوں نے 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنے عبادت خانوں میں رکھے۔ یہ لوگ تو ان مجسموں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت میں مگن رہتے تھے، مگر جب وہ نسل گزر گئی اور دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تمہارے بزرگ ان مجسموں کی پرستشی تو کرتے تھے۔ اور جب نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت اس کی قوم بری طرح ان 5 بزرگوں کے مجسموں کے پجاری بن چکے تھے، جن کے نام روایت میں آتا ہے کہ سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے۔ اسی طرح شرک کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سامعین کرام عراق کی علاقے میں غالباً وہ ان کا دعوت کا مرکز رہا ہے، اور یہی علاقہ ہے جہاں پر اس وقت انسان آباد تھے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دجلہ اور فرات کا جو درمیانی علاقہ ہے آپ کے تبلیغ کا مرکز رہا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دی۔ فساد پیدا ہوا تھا توحید کے راستے کو چھوڑ کر اور شرک کے راستے کو اختیار کر کے، لہذا اگر معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی تو ایسی ہوگی کہ توحید کی دعوت کو اپنانا پڑے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم اگر میری بات تم نے نہیں مانی تو ایک بہت بڑے عذاب کے دن کا ڈر مجھے لگتا ہے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ملک کا معنی ہے سامعین کرام سردار، اور برادریوں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور دھیمے انداز میں اور ناصحانہ لہجے میں آپ نے جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ میں تو
तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से एक रसूल हूं और उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, और मैं तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगामात मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और ये मेरी कौम, मैं उन चीजों को जानता हूं अल्लाह की तरफ से जो आती हैं हिदायत के लिए, जो तुम नहीं जानते। और साथ उन्होंने ये भी फरमाया, अब अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या तुम ताज्जुब में हो इस बात से कि एक आदमी के तवस्सुत से, उसके जरिए से अल्लाह का पैगाम तुमको पहुंच रहा है, जो तुम में से ही है, जो तुम्हें डरा रहा है और जो तुम्हें तक़वा की रास्ते की तरफ तालीम दे रहा है ताकि तुम पर रहम किया जा सके, इससे तुम ताज्जुब में हो। इसके बाद सामीन किराम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने झुठलाया, फकज़्ज़बूह, उनको तकज़ीब की कि तुम झूठ बोलते हो। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्क, तो हमने निजात दी नूह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ किश्ती में शरीक थे। सामीन किराम, बज़ाहिर तो ये दो लफ्ज़ बड़े ऐसे लगते हैं जैसे ये बहुत मुख्तसर वक्त था, लेकिन ऐसा नहीं था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपने कौम को तालीम दी, दावत दी, और आपने एक एक फर्द को उनके इज्तिमाआत में, एक एक घर में, एक एक बंदे से मिले और अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत देते रहे। तो बहुत अरसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम किया है। और जब आप नाउमीद हुए कि अब इनमें से मजीद लोग ईमान लाने वाले नहीं है, तो आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, अब इसमें मजीद लोग ईमान नहीं ला सकते, लिहाजा अब ये गर्क होने वाले। बहुत थोड़े लोग, जिसमें बाज रिवायत में सामीन किराम आता है कि 40 लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ या इससे कमोबेश आपके दावत पर उन्हें लब्बे कहा और आपके साथ रहे। वो लोग आपके साथ किश्ती में सवार हुए, दूसरे मकामात पर उसकी बनाने का तस्करा आ चुका है। और इसी तरह आपने अपनी किश्ती में मुख्तलिफ जानदारों के जोड़े भी लिए और वह अपने सवार किए अपने साथ, और फिर यह सैलाब वसी पैमाने पर आया जिसमें सारे बदकिरदार लोग और कौम तबाह बर्बाद हो गई। उसका तज़किरा कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर मौजूद है। व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, अल्लाह फरमाते हैं हमने उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया। इन्नहुम कानू कौमन आमीन, बेशक यही लोग जो उस सैलाब में गर्क हुए ये आंधे थे। किस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते, उनकी इस सिफत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि उन्होंने हक और बातिल में तमीज ही नहीं की, हर धर्म वाक़या हुए थे अपनी सरकशी में, और उन्होंने रसूल की तकजीब की और बगावत पर डटे रहे और बुतपरस्ती से बाज नहीं आए, और एक दूसरे को भी ताकीद करते रहे कि नूह के कहने पर चलना नहीं है, अपने माबूदों के साथ चिमटे रहो। उन्होंने इसको देखा नहीं अपने यकीन के आंखों से कि हकीकत क्या है, जो पैगाम और दावत हमारे पास आ चुका है वो कैसा है, उसको समझे। इसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नहुम कानू कौमन आमीन, वो आंधे लोग। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हमारे सामने जब भी कोई बात आती है हम उसको देखें, उस पर गौर करें, उस पर सोचें और उस पर आंधे ना बने। हक बात, सही बात हमें जहां से भी मालूम हो, सामीन किराम, हमारे लिए इसमें यह तालीम है कि हम हक बात का साथ दें, हक बात के साथ चलें और हक बात की पैरवी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी सिलसिला सुना हमने, जिसमें सामीन आज हमने सूरह आराफ की आयात मुबारक 59 तक 64 में बयान मज़ामीन के हवाले से मौलाना नदीम अहमद कासमी की गुफ्तगू सुनी। आइए सामीन, प्रोग्राम के आखिरी गुजरते लम्हात में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ फैलाएं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ए अल्लाह, अपने खौफ और खशियत में से इस कदर हमारी किस्मत में कर दे जो हमारे और आपकी नाफरमानी के दरमियान हाइल हो जाए, और अपनी इस कदर फरमाबरदारी की तौफीक मरहमत फरमा जो हमारे लिए नविश्ता आखिरत बन जाए, और जिसकी बदौलत हम आपकी जन्नत में पहुंच जाए। हमें इस कदर मुहकम यकीन अता फरमा दीजिए कि जिसके होते दुनिया की मुश्किलात मामूली महसूस होने लगें। ए अल्लाह, हमें हमारी समाअत, बसारत और दीगर कुव्वतों से ता हयात बहरमन रख। ए अल्लाह, हमें ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा जिनका
فیض ہمارے بعد میں جاری رہے۔ اے اللہ ہمیں آپس میں محبت کرنے والے بھائی بنا، ہماری نفرت اور غصہ ظالموں کے لیے خاص کر دے۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ وطن عزیز کو اپنے فضل و کرم سے بہرمن فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔